اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ ڈسکس کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ رزق حرام کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتی جو انسان رزق حرام کی کمائی سارا دن اکٹھی کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر نمازیں پڑھتا ہے، جھکتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایسی نماز نہیں چاہیے جو سارا دن لوگوں کو لوٹنے کے حساب کتاب میں رہو اور پھر جب موقع ملے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دعائیں مانگو اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا ناممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتی، یعنی دل جمی سے نماز دعائیں نہیں مانگتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو جب انسان کو اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا چاہیے تو پوری دل جمی خشوع اور خضوع کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرا رسول، اے رسول کہو میرے پروردگار نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنے چہرہ کو سیدھ پر رکھو ہر نماز کے وقت، اور اسی کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کر کے جس طرح اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم اس کے حضور پلٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مجیدہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا، کیا؟ عدل کرو، انصاف کرو۔ عدل و انصاف نہیں کرو گے اس زمین پر اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور دعائیں مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جب ہم لوگوں سے انصاف نہیں کرتے، عدالت نہیں کرتے، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی نمازوں میں اپنے چہرے سیدھے رکھو، یعنی روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھو، نماز صحیح طریقے سے پڑھو اور اس کو قائم رکھو، خشوع و خضوع سے پڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارو اور اس کے سے مخلص ہو کر پکارو۔ یہ نہیں کہ صرف نمازوں کو دعاؤں کو عادت بنا لو، نہیں، دل جمی کے ساتھ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں اس نیت سے جاؤ کہ اب میری ملاقات اپنے مالک سے ہو رہی ہے۔ جب انسان اپنے مالک سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، پھر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے دل جمی کے ساتھ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری دعا قبول کرے گی۔ اگر ہم ایسے جائیں گے، عجلت میں جائیں گے، سستی کریں گے اور غیر دل جمی سے دعائیں مانگیں گے تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے دلوں کے راز سے واقف ہے۔ اللہ کی نگاہ ہمارے دل پر ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے کتنی خلوص نیت سے جھک رہا ہے، کتنی خلوص نیت سے یہ میری بارگاہ میں عجز و انکساری سے پیش آ رہا ہے۔ اگر ہم روٹین بنائیں گے، عجلت میں آئیں گے، نماز پڑھی اور عادت پوری کی تو اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو یہ بھی بتایا کہ جس طرح پہلی بار آپ کو پیدا کیا ہے، دوسری بار اسی طرح تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یعنی انسان کو بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں وہ انسان جو اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دل جمی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، خوف خدا دل میں رکھتا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں عارضی بھیجا ہے، عارضی طور پر پیدا کیا ہے، اس کے بعد پھر مجھے موت آئے گی، پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مستقل ٹھکانوں کی طرف بھیج دیں گے۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روٹین کے لیے، عادت پوری کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، دل جمی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کرتے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کی پہلی شرط، ایمان کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال۔ اگر رزق حلال آپ نہیں کھاتے، آپ جتنا گڑ گڑا لیں، تو رزق حرام ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد خلوص نیت سے جھکیں، اس کے بعد خشوع و خضوع سے جھکیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد عاجزی اور انکساری سے جھکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ حقیر سمیت تمام مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں دل جمی سے، خلوص نیت سے، عاجزی و انکساری سے، خشوع و خضوع سے جھکنے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لقمہ حرام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔